بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہماری سیریز دا ورلڈ اینڈ پاکستان، دنیا اور ہم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت پسند کی۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے اس وار اسٹڈیز یا اسٹریٹجک اسٹڈیز کی تھیوری کی جو میں نے اکیڈیمیا میں انٹروڈیوس کرائی ہے۔ جی ہاں، تھیوری آف فیئر اینڈ ٹیئر۔ یہ جرنل آف جیان شیو یونیورسٹی کی جو پہلا والیوم ہے 2024 کا، اس میں پبلش ہو چکی ہے، اور اس میں میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ 21ویں صدی، یعنی جس کو ابھی صرف 24 سال گزرے ہیں، اس میں جتنی بھی جنگیں اب تک ہوئی ہیں وہ تمام یو ایم پیز کے درمیان ہوئی ہیں، یعنی ان ایکول ملٹری پاورز کے درمیان ہوئی ہیں، جس میں ایک طرف امریکہ اپنے ہواریوں کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری طرف کوئی ایک مسلمان ملک جو کہ ریلیٹیولی اسمال، ریلیٹیولی ویکر ہے، امریکہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے۔ میری یہ ویڈیو میرے ان تمام اسٹوڈنٹس اور دیگر ناظرین کے لیے بھی مفید ہوگی جو اب اپنے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز، اسٹریٹجک اسٹڈیز، انٹرنیشنل ریلیشنز۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں ڈسکرپشن میں اس جرنل آرٹیکل کا ریفرنس بھی ڈال دوں گا اور آپ کو اس کا جسٹ بھی بریف کر دوں، یعنی سمری بتا دوں کہ تھیوری آف فیئر اینڈ ٹیئر ہے کیا۔ تھیوری آف فیئر اینڈ ٹیئر یہ ہے کہ پہلے امریکہ بہادر یا کوئی بھی سپر پاور ایک ریلیٹیولی اسمالر اور ویکر کنٹری کو ڈراتے ہیں، اسے وارننگز دیتے ہیں، اس پہ سینکشنز لگاتے ہیں، اسے انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، یعنی ٹیئر اپارٹ کر دیتے ہیں۔ ایز اے ملٹری اسٹریٹجی یہ تھیوری ڈپلوائے ہوئی ہے 21ویں صدی میں، اور میں آپ کو مثالوں کے ساتھ ثابت کروں گا کہ کس طرح امریکہ تھیوری آف فیئر اینڈ ٹیئر کو امپلائے کر رہا ہے۔ یہ صدی جب شروع ہوئی تو نہایت ہی افسوسناک واقعات ہوئے امریکہ میں 9/11 کے، جو کہ یقیناً افسوسناک تھے، اور اس سے امریکہ کو تو شاید اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا بعد میں مسلمان ممالک کو ہوا۔ تاریخ بتائے گی کہ یہ کوئی سازش تھی یا یہ حقیقت میں حملہ تھا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے طالبان حکومت، یعنی افغانستان کی طالبان ایڈمنسٹریشن کو، جسے کہ وہ ریکگنائز بھی نہیں کرتا تھا، پہلے دھمکی دی کہ اسامہ بن لادن ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ جب ملا عمر جو فرما روا تھے طالبان حکومت کے، جب انہوں نے ان کا کہنا نہیں مانا تو امریکہ نے اپنے حواریوں کے ساتھ مل کے افغانستان، جو کہ آلریڈی تباہ شدہ تھا، تباہ کر دیا۔ 20 سال تک اس پہ بمباری کرتے رہے، حالانکہ اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور بالآخر وہ وہاں سے نکالے گئے۔ دوسری مثال جو میں نے اس پیپر میں ڈسکس کی ہے وہ ہے عراق کی۔ ایک جھوٹی کہانی بنائی گئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی موجودگی کی کہ عراق میں موجود ہیں، کیونکہ سبق سکھانا تھا صدام حسین کو۔ جب صدام حسین نہیں مانے تو انہوں نے عراق کو تباہ برباد کر دیا، اور صدام حسین کو اپنی حکومت ہی نہیں بلکہ جان سے جانا پڑا۔ تیسری مثال میں پاکستان کو دھمکی دی امریکہ نے 9/11 کے بعد کہ ہم آپ کو اسٹون ایج میں بھیج دیں گے اگر آپ نے گلوبل وار آن ٹیرر میں ہمارا ساتھ نہ دیا، اور ساتھ ہی انڈیا کو شہ دی اور انڈیا بارڈر پہ آ کے بیٹھ گیا 2001-2 میں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان آرم فورسز نے بھرپور مقابلہ کیا، اور پورے 13 مہینے آئی بال ٹو آئی بال ان کے سامنے بیٹھے رہے، اور انہیں کسی قسم کا موقع نہیں دیا کہ وہ کوئی حرکت کرتے۔ پاک فضائیہ نے انتہائی شاندار کردار ادا کیا اس پوری ڈیٹرنس میں، اور ایئر چیف مارشل مصعب علی میر شہید کا دور تھا۔ 36 گھنٹے کے اندر اندر کراچی سے خیبر تک، اور گلگت سے سومیانی اور بلکہ پسنی تک پاک فضائیہ موبلائز ہو گئی، اور پھر انڈین ایئر فورس کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہی کہ وہ کسی بھی قسم کا مس ایڈونچر کرتے۔
اور آخری مثال جو میں نے اس پیپر میں ڈسکس کی ہے یا اس تھیوری کو کوائن کرتے وقت ڈسکس کی ہے وہ ہے اسرائیلی ایکشن ان غازہ۔ آپ دیکھیں ان ایکول ملٹری پاور ہے، اور غازہ میں پہلے انہوں نے حماس کو ڈرانے کی کوشش کی، فلسطینی عوام کو ڈرانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے مقابلہ کرنے کی ٹھانی تو ان کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ جینوسائیڈ جاری ہے، اور سپورٹ کون کر رہا ہے؟ وہی امریکہ جس نے پہلے افغانستان کو اور پھر عراق کو برباد کیا۔ اس کے برعکس جنگ یورپ میں بھی ہو رہی ہے، لیکن رشیا نے یوکرین کو اس طرح تباہ و برباد نہیں کیا جس طرح امریکہ اپنے دشمنوں کو کرتا ہے، اپنے پرسیو دشمنوں کو۔ ورنہ افغانستان نے یا عراق نے بھلا کون سی دشمنی کرنی تھی امریکہ سے؟ تو یہ ہے جناب تھیوری آف فیئر اینڈ ٹیئر، اور اٹس اے ویری ڈینجرس اپروچ، اور 21ویں صدی میں یہ اب زیر استعمال ہے، یعنی وائڈلی ڈپلائڈ ہے۔ مجھے امید ہے میرے اسٹوڈنٹس کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔